السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبِيَ الدَّارِ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس سے پیشتر جو کل ہم نے پڑھا تھا وہ اللہ کی ذات کریم نے آخر میں جو فرمایا تھا کہ من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا واق، جو تمہارے پاس آ چکا ہے اگر اس کے بعد لوگوں کی تم پیروی کرو گے. ظاہر مخاطب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن ساری امت جس تک یہ قرآن پہنچا ہے وہ اس کی مقلد ہے. اس کے لیے یہ تعزیانہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے پاس ایک ہدایت کا چشمہ ہے ابلتا ہوا. فیہا عین جاریہ کا ایک جگہ اور فیہا عین ایک جگہ کا فیہا عین جاریہ فیہا سورہ رحمان کے اندر دوسری جگہ ابلتے ہوئے، ایک جگہ جاریہ اور ایک جگہ یہ وہ چشمہ ہے. اور اس چشمے سے ساری امت جو ہے جو اسلام لائی ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو اس کے اوپر ایمان لایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے لیے یہ ساری صورت کی آیت جو ہے وہ مبارک ہے. تو اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر اس علم کے بعد، اللہ کے رسول کی رسالت کے بعد، رسالت کی تعلیم کے بعد، یہ کتاب آ جانے کے بعد پھر اگر تم اس کے اوپر عمل نہیں کرو گے تو پھر تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا، اور پھر تم کو کیا ہوگا؟ من اللہ من ولی ولا واق، پھر تمہیں اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی تمہارا مددگار اور حامی نہیں ہوگا. یہ نقطے کی بات تھی کل جو فرمائی تھی. آج اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کا، اکثر سوال کرتے تھے مشرکین مکہ اور آج بھی لوگ کرتے ہیں، کیونکہ لوگ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں شاید ہماری ذہانت جو ہے وہ اللہ سے توبہ نعوذ باللہ من ذالک اس سے بھی آگے. اللہ نے آج اس کا جواب وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسول بھیج چکے اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا. وہ جیسے سورہ فرقان کے اندر کہتے ہیں مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق
لولا انزل علیہ ملک فیکون معہ نذیرا، کہ یہ کیسا رسول ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے، اس کو تو ہم رسول نہیں مان سکتے، رسول تو ہے نا سنے، اس کے اوپر فرشتہ اترنا چاہیے تھا۔ اور فرشتہ آگے عدلی کے طور پہ، جیسے یہاں اسکوٹر والی گاڑیاں وزیروں کو آگے چلتی ہیں، وہ بھی اس کے آگے بھی چلتا فرشتہ، تو لوگوں کو کہتا ہٹو بچو اللہ کا پیغمبر ہے۔ پھر وہ پیغمبر کی حیثیت کیا رہ جاتی؟ جب اللہ خود ہی اگر چاہتا تو سارے لوگ جو ہے اللہ کے ہدایت کے مطابق کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے، لیکن اللہ کو یہ مقصود نہیں۔ اللہ نے آپ کو آزاد چھوڑ دیا، اللہ نے آپ کی مرضی کو اختیار کا آپ کو اختیار دیا ہے کہ یہ نیکی بھی ہے اور بدی، دونوں راستے بتا دیے۔ اب کس راستے پہ آپ نے جانا ہے؟ جس راستے پہ آپ جائیں گے آپ کی مدد کی جائے۔ اگر آپ برائی کے راستے پہ جائیں گے تو آپ کو جانے دیا جائے، راستے آسان کر دیے جائیں، اور اگر نیکی کے راستے کی طرف جائیں گے تو نیکی کے راستے آپ کے لیے کھلتے جائیں گے اور فرشتے آپ کے منہ میں دو اور معاون ہوں۔ یہاں یہ فرمایا کہ ایسے ہی جیسے آپ رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، اس سے پہلے بھی ایسے ہی رسول تھے، وہ کھاتے پیتے بھی تھے، بال بچے دار تھے۔ دیکھیں آپ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی بیٹا، اللہ نے قرآن میں فرمایا یا بنی یرکب، میرے بیٹے یہاں چڑھ گئے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، اسی طرح یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، موسیٰ کی، عیسیٰ کی، سب کی اولادیں۔ تو وہ سارے پیغمبر جو تھے وہ انسان تھے، لیکن اشرف المخلوقات تھے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ حجرات میں یہ ارشاد فرمایا کہ ذرا ایسے اپنی آواز کو میرے محبوب کی آواز سے اونچا نہ کرنا، ورنہ تمہارے اعمال کو حبطت اعمالہم، تمہارے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا، تمہیں پتہ بھی۔ اور ایسے بھی گفتگو نہ کرنا جیسے آپس میں گفتگو کرتے، ادب سے دب کے، جیسے پیچھے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، وہ زبان کو دبا کے وہ رائے نہ کہتے تھے، تو اللہ نے کہا ایسے نہ کرو، انظرنا، اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف ہمیں ہمارے اوپر ذرا مائل ہو جائیے۔ تو یہ طریقہ ہے، لیکن کیونکہ ایک بشری رسول ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ اس کے ہی طریقے پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر فرشتہ یا نور، جیسے کہتے ہیں نور علی نور ہے، اگر نور آپ کا پیغمبر ہو تو پھر کس کی پیروی کریں گے؟ اس لیے یہ بس ہم نے اپنی دکانیں بنا لی ہیں، اور میں اپنی دکان آپ چمکاتا ہوں، کبھی رنگ روغن کرتا ہوں، کبھی سفیدی کرتا ہوں، کبھی ہاتھ چمکاتا ہوں، کبھی سیرے لٹکاتا ہوں، کبھی خوشبوئیں لگاتا ہوں، اور پھر مختلف طریقے لوگوں نے ایجاد کر لیے۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ناخن کے اوپر سیاہی لگا کے، خوشبو لگا کے، وہ ایک آدمی ایسے ہی بیٹھ جائے، دیکھو کون آیا جی، آ گیا جی جھاڑو پاشا، آ گیا جی، پانی چھڑکا رہا ہے جی، جھاڑو دے رہا ہے جی، اب کیا ہوا جی، یہ ہو گیا جی، اب وہ جی چور نظر آ رہا ہے، وہ چور لے کے بھاگ رہا ہے، کدھر ہے جی وہ چور؟ کوئی بھی نہیں۔ مطلب کہ یہ ایک ڈکوسلے ہیں، غیب کا علم میری اللہ کی ذات ہے، کوئی غیب کا علم جاننے والا الا بما شاء، جس کا اللہ جتنا چاہے اپنے پیغمبروں کو ضرورت کے مطابق اس کا علم عطا فرمائے۔ جیسے سورہ تحریم کے اندر شہد کا معاملہ تھا، تو پوری سورہ تحریم، کیونکہ پیغمبر جو ہے ایک چیز بس غور سے سن لے، اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، اس لیے ذرا بھی ادھر ادھر کوئی ایسا معاملہ ہو تو اللہ فوری طور پہ اصلاح فرماتے ہیں، تاکہ یہ امت کے اندر اگر یہ شہد حرام ہو گئی تو پھر تو سارا معاملہ خراب ہو، اس لیے اللہ نے فوراً سورہ تحریم پوری نازل فرمائی۔ اس لیے پیغمبر جو ہے اس کی سنت پہ ہم عمل کریں، اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ، یہ اگر وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو ان سے کہیے، کیا کہیے؟ فَاتَّبِعُونِي، وہ تیری اتباع کریں۔ جیسے تو رات کو اٹھتا ہے اور جو تجھے میں نے کہا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، رات کو ذرا اٹھ، آدھی رات یا اس سے کچھ زیادہ یا کم، لیکن کھڑا ہو جا میرے دربار اور پھر رتل القرآن ترتیلا، اور اس قرآن کو ذرا آہستہ آہستہ پڑھ، تیری زبان سے جو قرآن کا پڑھنا ہے وہ اللہ کو بڑا لطف اندازی، اللہ بڑا اس سے خوش ہوتے ہیں کہ تو کیسا قرآن پڑھنا ہے۔
اسی لیے ہمیں تبھی ہم عمل کر سکتے ہیں تہجد کی نماز پہ اگر ہم رسول کے طریقے کو اپنائیں گے. اگر ما فوق الفطرت کوئی چیز ہوتے تو پھر تو دنیا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن اللہ نے ہر قوم کی طرف ایک رسول بھیجا، ایک ہادی بھیجا ہدایت دینے والا، تاکہ کل کو قیامت کے دن کوئی آدمی اٹھ کے یہ نہ کہہ دے میرے پاس تو کوئی اب یہ کتاب قیامت تک اس کی حفاظت ہے، اور قیامت تک اس نے قائم رہنا، قیامت تک اس کی تعلیم جاری رہنی. کوئی آدمی، کوئی فرد دنیا کے کسی کونے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قرآن کی تعلیم جو ہے میرے تک نہیں پہنچی. قرآن کی تعلیم ڈکسن کو بھی پہنچی، ابراہم لنکن کو بھی پہنچی، یہ سب لوگوں کے پاس ہے. اسی کی مخالفت میں تو وہ نکلتے ہیں، جب اس کو پڑھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں. اس لیے کوئی آدمی قیامت کے دن یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا کہ میرے پاس پیغمبر نہیں آیا. ہر آدمی کہے گا ہاں میرے پاس تعلیم آئی. جیسے سورہ ملک میں اللہ نے کہا کہ جب اس کے اندر ڈالا جاتا ہے کوئی گروہ تو وہ چنگھاڑتی ہے، اور جو اس کے اوپر فرشتے متعین ہیں دروگے وہ پوچھتے ہیں کل ما القی فیہ فوج سالہم خزنتھا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ سب کہیں گے قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. کیا آیا تھا ڈرانے والا؟ ہم نے کہہ دیا کچھ بھی نازل نہیں کیا. تو پھر پتہ چل جائے گا اس دن کہ کیا ہونے والا ہے. اللہ ہمیں اس دن کی سختی سے محفوظ کرنا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وما کان لرسول یاتی بآیۃ. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری ایک اور سوال مانگا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام ید بیضا لے کے ہاتھ میں چھوٹا تھا، پھینکتے تھے تو سام بن جاتا تھا، اور ہاتھ نکالتے تھے تو چمکتا تھا. پھر وہ 7 8 10 معجزے اور بھی دکھائے، سسریوں کا معجزہ، مینڈکوں کا معجزہ، خون کا معجزہ، اور اللہ تعالیٰ اور 6 7 معجزے تھے جو دکھائے. جب آپ دعا مانگتے تھے وہ ختم ہو جاتے. تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ ید بیضا لے کے آئے، اور عیسیٰ جو تھے وہ اس وقت جو عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اس وقت حکمت یا یہ میڈیسن جو بہت زیادہ تیز تھی، تو آپ مردے کو زندہ کرنے کا معجزہ اللہ نے دیا. آنکھوں کو بینائی، جو مادرزاد اندھے کو بینا بنا دیتے تھے. لیکن ہوا من عند اللہ، صاحب بھی یہ کہتے تھے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، یہ نہ سمجھ لینا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کر رہے ہیں. اور جو کچھ تم گھر میں رکھتے ہو وہ بھی بتا دیتے تھے، جو تم کھا کے آتے تھے وہ بھی بتا دیتے تھے. لیکن ہوا من عند اللہ. اگر وہ ابرس، جس کو ابرس کہتے ہیں، جس کو تلواری کہتے ہیں، اس کو آپ آگ لگاتے تھے اس ٹھیک ہو جاتا. تو اس وقت اس کی ضرورت تھی. لیکن وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ. کسی رسول نے بھی کوئی معجزہ اپنے بل بوتے پہ نہیں دکھایا. اپنے بڑے یہ علم کی بات ہے کہ اپنے بل بوتے پہ کوئی معجزہ نہیں دکھایا الا باذن اللہ. جب اللہ نے چاہا تو معجزہ دکھا. اب بھی جو تحریکوں کے لوگ ہیں، جو دعوت کا کام کرتے ہیں، جو اسلام کو دنیا کے اندر قائم کرنے کی کوششیں اور جستجویں کرتے ہیں، ان کے اندر بھی کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رات کی تنہائی میں سوچتے ہیں اللہ کے ایسا معجزہ کر دے کہ یہ سارے جو مسلمان ہوتے ہیں. تو معجزہ جب اللہ کو ضرورت ہوگی پھر ہی کرے گا نا. باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر معجزہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار معجزے دکھائے کہ آپ نے دودھ کے اندر ہاتھ رکھا، ساری فوج پانی پی گئی، پانی ختم نہیں ہوا. وہ بکری کے اوپر پردہ ڈال دیا، سارے لوگ گوشت کھا گئے لیکن گوشت ختم نہیں ہوا. یہ اللہ کی طرف سے ہے، باذن اللہ، اللہ کی طرف سے ہے. لکل اجل کتاب، اور ہر چیز جو ہے ایک کتاب کے اندر لکھی. وہ جیسے سورہ قدر میں ہے نا، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ. فرشتے اترتے ہیں اس دن، اور اس دن تقدیر جو ہے، جو اس دن فیصلے ہوتے ہیں. تو اس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ طواف کیا کرتے تھے تو روتے تھے، اور رو کے دعا کیا کرتے تھے اللہ اگر میرا نام گناہ گاروں میں لکھا ہے تو اس کو وہاں سے ہٹا دے اور نیک لوگ. عمر فاروق تو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. تو جو نیک لوگ تھے، جابر بن عبداللہ اس کے راوی ہیں کہ
میں 1 سال کے بعد دوبارہ جب میں نے دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طواف کرتے ہوئے، تو پھر بھی آپ کی آنکھوں سے جاری تھے، آنسو جاری تھے، اور یہی دعا کر رہے تھے، اللہ اگر میرا نام گناہ گاروں میں لکھا ہے، سیاہ کاروں میں لکھا ہے، تو میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ میرا نام نیکوکاروں میں لکھا۔ یار ہماری کیا حیثیت ہے کہ وہ کہتے ہیں کاش کہ میں تنکا ہوتا اور مجھ سے سوال نہ کیا جاتا، لیکن ہماری کیا حیثیت ہے، ہم اکڑتے ہیں، ہم ڈینگے مارتے ہیں، ہم اللہ کی دعوت، اللہ کے نام کی طرف بلائے، دین کی طرف بلائے، اس کا تمسکر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آؤ جی دین قائم کرنے کے لیے جلوس نکالنا، تو 4 بندے باہر کھڑے ہوتے ہیں، ہر کدھر گئے جی آؤ جی ڈانس ہونا ہے، ایک طواف میں ناچنا تو سارا رامگڑھ جو ہے، سارا مجاہد آباد میں اکٹھا ہو جائے، لیکن دین کے لیے باہر کوئی نہیں کھڑا ہوگا کہ سود کے خلاف جہاد کرنا ہے، آئیے سود کے خلاف پر اٹھا کے لڑائی کھڑا ہو رہی ہے کہ سود حرام ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ حرب من اللہ و رسول، جو سود کھائے گا اللہ اور رسول سے جنگ کرے گا، اور اللہ کے اور رسول سے جنگ کر کے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ہر چیز جو ہے ایک کتاب کے اندر لکھی ہوئی، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے۔ یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے کہ یہ جو پچھلی کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ منسوخ ہو گئی، اب یہ کتاب جو ہے محافظ ایمن ہے، وہ ساری کتابیں اس کے اندر جمع ہیں۔ تو وہ کہتے تھے جب وہ اللہ کی طرف سے تھی، زبور بھی، تورات بھی، انجیل بھی، تلمود بھی، تو پھر اللہ نے ان کو کیوں منسوخ کیا؟ کیوں ان کے اندر تحریفات ہونے دی؟ کیوں نہ ان کو روکا؟ اس لیے اللہ نے اس کتاب کے اندر یہ فرما دیا کہ میں نے اس کو نازل کیا ہے، نام اللہ حافظ، میں اس کا محافظ ہوں، اس کے اندر کوئی تبدیلی کر کے نکالا۔ ان کتابوں میں یہ دعویٰ نہیں تھا، کیونکہ اللہ حکمت سے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ ہم پڑھ رہے ہیں جانتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ما یشاء یمحو اللہ ما یشاء، جو چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے، ویثبت، جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، وعندہ ام الکتاب، اور یہ کتاب جو ام الکتاب ہے، جو ام الکتاب ہے جس کے اندر ہر چیز لکھی ہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ زمرد کی 2 جلدیں ہیں، بہت بڑی، 500 سال کی مسافت کے درمیان ان کا اتنی موٹی جلدیں ہیں، تو اللہ رات کی جب پچھلا پہر ہوتا ہے 3 پہر گزرنے کے بعد، تو پھر وہ اس کو اللہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اس کو نہیں دیکھتا۔ تو جس کو نیکوکاروں میں لکھنا ہوتا ہے اس کو نیکوکاروں میں لکھ دیتے ہیں، جس کو بدل میں لکھنا ہوتا ہے بدل۔ جو رات کی تنہائی میں روتے ہیں، اللہ آگے گریہ کرتے ہیں اور دعائیں اور التجائیں کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تو اللہ ان کو معاف بھی فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں قریب بھی ہوں، مجیب بھی ہوں، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا۔ جب ہم اس کو پکارتے ہیں تو ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو دعا کے بارے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دعا مخل عبادت، دعا ہی تو اصل عبادت ہے، مبغض ہے، اور دعا آپ جتنی مانگیں گے اتنا ہی آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ یہ تجربہ کر کے دیکھیں، لمبی دعا وہ دعا مانگیں جو اللہ کے نبی نے مانگی۔ دعاؤں کی کتابیں بے شمار ملتی ہیں، ان کو پڑھ لیں۔ اشرف علی تھانوی کی مناجات مقبول کتاب ہے، وہ پڑھ لیں۔ اسی طرح اپنے خرم مراد صاحب کی کتاب ہے دعاؤں کی، وہ پڑھ لیں۔ بے شمار کتابیں ہیں دعاؤں کی جو اللہ کے رسول نے سنت کے مطابق وہ دعائیں ان کو پڑھیں۔ جو پہلے شروع ایسے الفاظ انہوں نے لکھے ہیں کہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب تک پچھم سے مغرب ہوا چلتی ہے اللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک درود بھیج، سبحان اللہ، جب تک یہ دنیا قائم ہے، جب تک یہ پرندے چہچہاتے ہیں، میں تیری تعریف کرتا رہوں کہ مجھے توفیق عطا فرما دے۔ کیسی دعائیں؟ وہ دعائیں پڑھیں، اٹھیں، اللہ آپ کے دل کو ہلکا کر دے گا، آپ کے غم کو دور کر دے گا، آپ کے لیے راستے صاف کر دے گا، کانٹے ختم ہو جائیں گے اور آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کی رضا پہ جو ویسے بھی راضی رہتا ہے اللہ اس کے لیے بڑی نصرتیں عطا فرماتا ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ آپ کی زندگی میں آ جائے یا آپ کے بعد آ جائے، یہ اللہ کے بس میں ہے، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ حکیم الدین، دین کو قائم کرنے کی جستجو کریں۔ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے گناہ جو ہیں ادر من الشمس ہیں، اس لیے کہ ہم نے اقرار کیا ہے کہ اللہ تیرے دین کو قائم کرے گا،
اس ملک میں تیرے دین کا پرچم بلند کریں گے، لیکن اب سب گناہ گار ہیں، بھول گئے۔ ہاں وہ لوگ سرخرو ہیں جنہوں نے اس پرچم کو لہرانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے۔ یہ ابھی 18 دسمبر گزری ہے نا، 16 دسمبر 18 دسمبر جب پاکستان جو لخت ہوا، تو اس کے اندر جو جماعت اسلامی کے 6 آدمیوں کو اس لیے پھانسی کے تختے پہ 73 سال کی عمر، پروفیسر غلام اعظم 90 سال کی عمر، جن کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، ان کی ذرا دیکھیں ذرا، صرف ان کا قصور یہ تھا کہ وہ پاکستان کو قائم رکھنا چاہتے، وہ پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے، اور وہ اپنے ملک بدل ہوئے، اور پھر ان کو پھانسی دے دی، ان کی شہریت کو ختم کر دیا گیا، اور واجد حسینہ واجد نے ان کو پھانسی دی۔ آخر وہ بھی تو لوگ ہیں جن کو کہا گیا توبہ کر لو، معافی مانگ لو، انہوں نے کہا معافی کیا ہوتی ہے، بندہ ڈالو بس اللہ کے پاس بھیجو، اسی طرح لکھی ہے اللہ کے پاس شہادت ہے، تو جس کی شہادت قبول ہوگی اس نے کیا لینا، اس کو تو اللہ کا دیدار ہے۔ ٹائم ہو گیا، یہ نتوفینک فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب۔ پھر اللہ آخر میں یہ فرماتے ہیں آپ کا کام پیغام کو پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارے ذمہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول اللہ کریم۔ کل باقی 3 آتے رہتی ہیں انشاءاللہ العزیز، کل یہ سورہ رات انشاءاللہ مکمل ہوگی، کل 3 آتے بغیر پڑھ لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا پڑھنا قبول فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ آج ہماری ایک خاص دعا قبول فرما، میرے اکاری سے بچا، اللہ ہم میرے اکاری سے بچا، اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ان قوتوں کا ساتھ دیں جو اس ملک کے اندر اسلامی قانون کو نافذ کریں۔ آمین۔ اللہ ان لوگوں سے ہمیں محفوظ فرما جو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ جو ضلالت والی زندگی پہ مصر ہیں، اللہ جو بے حیائی اور بغیرتی پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ ان سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، اللہ کا ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو اللہ ان سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اللہ ہمارے گھروں میں عافیت عطا فرما، اللہ جتنے ساتھی عزیز و اقارب یہاں تشریف لاتے ہیں اللہ ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، اللہ ان کو استقامت عطا فرما، اللہ ان کو استقامت عطا فرما، دین پہ رہنا آسان فرما، اللہ ہدایت عام فرما، اور سلطان کو معاف فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد